تاریخ کا وہ قد آور سپاہی جس کا سامنا کرنے کی جرت بڑے بڑے سورما میں نہ تھی، لیکن ایک غریب چرواہے نے اسے ایک وار میں کیسے پچھاڑ دیا۔ وہ چرواہا کون تھا اور اس دیو کا خاتمہ کیسے ہوا؟ قدیم صحیفوں اور تاریخ میں ایسے انسانوں کا ذکر ملتا ہے جو پہاڑوں جیسی بلند قد و قامت کے حامل تھے، جن میں قوم عاد، اوج بن انق اور جبارین جیسے نام شامل ہیں۔ یہ کوئی الگ مخلوق نہیں بلکہ انسانوں کی طرح خد و خال اور بناوٹ کے مالک تھے۔ انہی لوگوں میں ایک نام جالوت کا بھی ملتا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں تفصیل سے موجود ہے، جبکہ بائبل میں اسے گولیت کے نام سے پکارا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں جب حضرت شموئیل علیہ السلام نبوت کے منصب سے سرفراز ہوئے تو اس وقت بنی اسرائیل کے پڑوس میں ایک قوم آباد تھی جنہیں قوم عمالقہ کہا جاتا تھا۔ وہ قوم بنی اسرائیل پر لوٹ مار اور حملے کرتی تھی۔ انہی کا ایک سردار تھا جس کا نام جالوت تھا۔ جالوت نے بنی اسرائیل سے زمینیں چھین کر انہیں مغلوب کر دیا تھا۔ ان کے بڑے بڑے سرداروں اور صالحین کو قید کر دیا۔ بنی اسرائیل کی حالت جب بد سے بدتر ہوئی تو انہوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ کسی آدمی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے۔ آپ نے حکم خداوندی کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو کہ بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، لیکن نہایت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ چمڑا پکا کر اور بکریاں چرا کر زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اس بنا پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں کیونکہ ہم شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے اسے چن لیا ہے، اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، وہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ آ جائے جس میں دلوں کا چین ہے۔ طالوت کے بادشاہ بننے کے بعد فرشتے اللہ کے حکم سے اس تابوت کو بنی اسرائیل کے پاس لے آئے، جس سے لوگوں کو ان کی بادشاہی اور نبی کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ بادشاہ بننے کے بعد طالوت نے لوگوں کو جالوت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دی۔ جب طالوت لشکر لے کر اس ظالم جالوت سے مقابلے کے لیے روانہ ہوا تو مقام ایلا میں اپنا خیمہ گاڑ دیا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ تھوڑی دیر میں جالوت میدان میں اترا۔ وہ ایک پہلوان تھا، 6 ہاتھ اس کا قد تھا، 5000 مسکال وزنی زرہ پہنے، ہاتھ میں لوہے کا بھالا لیے، سر پہ لوہے کی ٹوپی سجائے، میدان میں آ کر بنی اسرائیل کو للکارا۔ بنی اسرائیل ایک دم سہم گئے۔ طالوت کہنے لگا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور آدھی سلطنت بھی دوں گا۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد آگے بڑھے جو ابھی چھوٹی عمر میں تھے۔ ان کی غریبی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر گزر بسر کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو غلیل کے ساتھ پتھر پھینکنے کی کافی مہارت تھی۔ آپ نے پتھر اپنی گوپھن میں رکھ کر جالوت کی طرف چلایا، جو اس کی ناک اور کھوپڑی کے درمیان جا کے لگا، بھیجے کو چیرتا ہوا دوسری طرف سے نکل گیا۔ جالوت زمین پہ گرا، وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ جالوت کے قتل ہونے پر اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح نصیب ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس نہ تو تلوار تھی نہ بھالا، صرف ایک پتھر سے انہوں نے جالوت کو مار گرایا۔ ناظرین محترم، اس واقعہ میں ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اگر ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہو تو ہم کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہو تو وہ ہر طرح کی لڑائی لڑنے کی قوت عطا کر دیتا ہے۔